الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو چونکہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. قیامت سے بالکل قریب جو بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن کے فوراً بعد میں پھر قیامت ہی آئے گی، ان نشانیوں کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا. اور ایک اور مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا اور وہ میرا ہم نام ہوگا. تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی بندہ جسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر کے آیا ہوں. اور بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس امام مہدی آنے والے. ابھی جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو سن کر کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا ابھی دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی بہت دور کی بات ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کا لقب مہدی ہوگا. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. تو علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ آپ کا جو نسب ہے والد کے اعتبار سے امام حسن سے ملے گا اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا نسب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جائے گا. اور اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد اور عبداللہ. اور یہ پیدا کہاں پہ ہوں گے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور ان کا لقب مہدی ہوگا. اس سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہوگی اور مشہور یہی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے آپ ہوں گے. اس پر علماء کرام نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی اور مسلمانوں کے درمیان خون بہنے سے بچا لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلہ میں ان کی نسل سے ایک ایسا خلیفہ پیدا کیا جو تمام زمین کا بادشاہ ہوگا اور روح زمین کو انصاف سے بھر دے گا. اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. آپ کی ہجرت گاہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوگی، یعنی آپ بیت المقدس کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے ویران ہونے کے بعد میں بیت المقدس آباد ہوگا. یعنی آپ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے بیت المقدس تو مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور وہاں پر جانور اور وحشی آ کر کے بیٹھیں گے. ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ممبر پر جانور بیٹھے گا، کوئی اس کو ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس دور سے بچائے جبکہ مدینہ منورہ ویران ہو جائے. بہرحال تو
امام مہدی کا جو حلیہ ہے وہ روایتوں کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ گندمی رنگ کے ہوں گے، آپ کی پیشانی روشن ہوگی، ناک بڑی اونچی اور خوبصورت ہوگی، آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل ہوگا اور چہرہ چمکتا ہوا گویا کہ ایک ستارہ ہوگا، رنگ تو آپ کا عربوں جیسا ہوگا لیکن جسم جو ہے وہ اسرائیلی مردوں جیسا ہوگا، زبان میں تھوڑا بھاری پن ہوگا، تو جب بولیں گے تو بولنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی، تو آپ اپنے بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ ماریں گے۔ 40 سال کے ہوں گے جس وقت میں آپ ظاہر ہوں گے، اور جس وقت آپ ظاہر ہوں گے اس وقت آپ پر 2 بھاری قبائیں ہوں گی، اور آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر مشابہ ہوں گے۔ آپ کی سیرت کو بیان بھی کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ان کے سر پر امامہ ہوگا اور ان کے ساتھ میں ایک ندا دینے والا ہوگا جو اعلان کرے گا لوگوں یہ امام مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی پیروی کرو۔ لیکن یہ امام مہدی ظاہر کب ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب پوری دنیا میں کفر چھا جائے گا، اختلافات بہت ہوں گے، بہت سارے زلزلے آئیں گے، تو اس وقت ساری زمین کے ابدال اور ساری زمین کے اولیاء کرام ہجرت کر کے اور مکہ مدینہ کی طرف کوچ کر جائیں گے، اور صرف اس وقت مکہ اور مدینہ میں اسلام ہوگا، باقی ساری دنیا کے مسلمان سمٹ کر کے وہیں پہ چلے جائیں گے۔ اور اس وقت میں ابدال جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود ہوں گے، اولیاء کرام امام مہدی کو پہچان لیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کا موقع دیجئے، اور پھر وہ آواز آئے گی غیب سے کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ بہرحال یہ ان کے ظہور کے بعد کی بات ہے۔ حضرت امام مہدی کی سیرت کو بیان کیا گیا، آپ سنت مصطفیٰ پہ بڑے عمل کرنے والے ہوں گے، جو سوئے گا اس کو جگائیں گے نہیں، ناحق کسی کا خون نہیں کریں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعتوں کو مٹائیں گے، تمام دنیا کے بادشاہ ہوں گے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین نے پوری دنیا کی بادشاہی کی، اسی طرح امام مہدی بھی پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کریں گے، روئے زمین کے اندر انصاف ہی انصاف قائم کر دیں گے، مال و دولت کی بڑی فراوانی آپ کے زمانے میں ہوگی، یہاں تک فرمایا گیا کہ اعلان کر دیں گے جس کو جتنا مال چاہیے وہ آ کر کے لے لے۔ تو اعلان سن کر کے کوئی نہیں آئے گا، ایک آدمی آئے گا کہے گا مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، آپ خزانچی سے کہیں گے کہ اس کو مال دے دو، خزانچی جب ان کو مال دے گا تو کہے گا جتنا تیرا جی چاہے اتنا اٹھا لے، وہ اپنی جھولی بھر لے گا اور جھولی کو بھرا ہوا دیکھ کے شرمائے گا اور کہے گا کہ میں بہت بڑا لالچی آدمی ہوں، اور وہ کہے گا مجھے اتنے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جو تو نے لے لیا اس کو واپس نہیں لیا جائے گا، جاؤ پورا لے کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، اور سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، یہ ایک شروع وقت کے اندر، اور پھر بعد میں اس کی کیفیت بدلے گی، اور بہت سارے جو ہے وہ اس زمانے کے اندر خزانے ظاہر ہوں گے، لوگ بھاگ بھاگ کر کے آپ کے پاس میں ایسے آئیں گے جیسے مکھیاں اپنے سردار کے پاس میں اکٹھا ہوا کرتی ہے، بھیڑ اور بکری ایک ساتھ میں رہیں گے، بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے، اور شراب ختم ہو جائے گی، سود کا خاتمہ ہو جائے گا، جوا ختم ہو جائے گا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑی لمبی لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور پھر مال و دولت کی جب فراوانی ہوگی نا تو لوگ تمنا کریں گے کاش میرا فلاں آدمی جو انتقال کر گیا وہ آج زندہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ تو یہ امت محمدی علیہ تحیت و ثنا کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، زمین سے خوب اناج نکلے گا، اور آپ کے زمانے میں جنگیں بھی خوب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ
مسلمانوں کو خوب خوب نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. شرارتی لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور تمام روئے زمین امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی. یہاں تک کہ 5 اکیلی عورتیں حج کو جائیں گی اور ان کے ساتھ میں کوئی ایسا مرد بھی نہیں ہوگا اور وہ بے خوف ہو کر کے جائیں گی اور انہیں کسی طرح کا کوئی خوف بھی نہیں آئے گا. تو آپ کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنا امن و سکون قائم فرما دے گا. اب امام مہدی دنیا کے اندر کتنے دن رہیں گے اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے 7 سال, ایک روایت میں ہے 19 سال, ایک میں ہے 20 سال, ایک میں ہے 40 سال. تو علماء نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو قوت کا زمانہ ہے, حکومت کی طاقت کا زمانہ, وہ 7 سال کا ہوگا. باقی جو زیادہ مدت ہے وہ آپ کی پوری مدت کو بیان کیا گیا ہے. تو آپ کے زمانے کے اندر حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور رمضان آپ کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی. جب تک وہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اس سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہیں ہوگا. اب آپ کے آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو علماء نے ان نشانیوں کو بھی بیان فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے دریائے فرات پھٹے گا, اس سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے. آپ کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا. حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ میں گرہن لگے, تو دونوں کو ایک ساتھ میں گرہن لگے گا. اور ماہ رمضان میں 2 بار اس سال چاند گرہن ہوگا. پہلے چاند گرہن کا بھی ذکر ملتا ہے اور دمدار چمکدار ستارہ نمودار ہوگا. آسمان پر تاریکی چھا جائے گی اور 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب سے بڑی آگ نکلے گی اور آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی. اور ملک شام میں ایک بستی ہے وہ زمین میں دھس جائے گی اور شوال کے اندر بڑی جنگیں ہوں گی. فرمایا گیا رمضان سے لے کے ذی الحجہ تک آپ کے آنے سے پہلے بڑی جنگیں ہوں گی اور اس سال حج میں منا میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور بڑی لڑائی ہوگی. جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہاں پر اتنا خون خرابہ ہوگا کہ جمرہ پر حاجیوں کا خون بہے گا. یہ آپ کی آمد سے پہلے والے سال کے اندر یہ حالات ہوں گے. پوری دنیا کے اندر بڑے فتنے ہی فتنے ظاہر ہوں گے اور آپ کے ظہور سے پہلے جو فتنے آئیں گے ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف ہٹے گا, اسے سونا ظاہر ہوگا. لوگ سن کر کے دوڑیں گے, 3 ٹولیاں ہو جائیں گی. ان تینوں کے سربراہ خلیفہ کی اولاد سے ہوں گے اور پھر آپ کے سامنے لڑائیاں ہوں گی اور آپ سونے لے جانے کی عام اجازت دے دیں گے, جو چاہے وہ لے جائے. تو پھر وہاں پر اتنی لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی مر جائیں گے. یعنی 100 آدمی لڑنے آئیں گے تو 1 بچے گا, باقی سب مر جائیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے 10 میں سے 9 مارے جائیں گے. بہرحال یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس سونے کے نکلنے کے وقت میں موجود ہو وہ سونے کو ہاتھ نہ لگائے, سونا نہ لے. تو یہ آپ کی آمد سے پہلے اتنے فتنوں کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد میں آپ ظاہر ہوں گے. اب آپ جب ظاہر ہوں گے تو آپ کی بیعت کا مسئلہ آئے گا. فرمایا گیا کہ لوگ آپ کو تلاش کریں گے کہ کسی طرح آپ کو لے کر کے آپ کی بیعت کریں, لیکن آپ بھاگیں گے, آپ لوگوں کو بیعت لینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوں گے. اور جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر آئیں گے آپ ناپسند کریں گے کہ لوگ آپ کی بیعت کریں, لیکن لوگ بضد ہو جائیں گے. جب سب بضد ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بیعت کریں گے. یہ بیعت کہاں پہ ہوگی؟ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی. کس رات میں ہوگی؟ عاشورہ کی رات میں ہوگی. اور خلیفہ کے انتقال کے وقت میں جو اختلاف پیدا ہوگا تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں گے اور پھر وہیں پر لوگ آئیں گے اور آپ سے بیعت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. امام مہدی رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے, لوگ آپ سے بیعت کریں گے اور آپ کا ظہور جو ہے وہ نماز عشاء کے وقت میں ہوگا اور آپ کے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جھنڈا ہوگا اور آپ کی تلوار مبارک بھی ہوگی. تو جب امام مہدی نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں گے اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھ کر منبر پر جلوہ افروز ہوں گے اور بلند آواز سے پھر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور اس خطبے کے اندر آپ حقانیت کا اعلان فرمائیں گے. تو یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے وقت کی بات ہے. لیکن امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو فتنے ہوں گے ان میں سے کچھ فتنوں کا ذکر بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ کوئی
اگر امام مہدی کے بارے میں دھوکہ دے تو کوئی بندہ اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو. امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے سفیانی ظاہر ہوگا. یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سفیانی خالد بن یزید کی اولاد میں سے ہے, اور یہ سفیانی خالد بن یزید کی جو اولاد میں سے ہے حضرت خالد بہت یہ حضرت خالد کا جو ذکر کیا گیا فرماتے یزید حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے اور جلیل القدر صحابی ہے, تو صحابی کی اولاد میں سے یہ ہوگا. لیکن یہ بتایا گیا کہ موٹی کھوپڑی کا, چہرے پر چیچک کے داغ, آنکھ میں سفید داغ ہوگا, دمشق کی خشک وادی سے یہ نکلے گا, اس کو خواب میں کہا جائے گا کہ اٹھ اور نکل, وہ دیکھے گا تو کوئی نظر نہیں آئے گا, دوبارہ خواب میں یہی کہا جائے گا, پھر تیسری بار دیکھے گا, اس سے کہا جائے گا اپنے گھر کے دروازے کے باہر دیکھو, وہ دروازے پر دیکھے گا تو 7 یا 9 لوگ جھنڈے لیے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہم تیرے ساتھ میں ہیں, اور پھر اس کے بعد میں سفیانی ان کو لے کر کے جائے گا اور بستیوں کے لوگ اس سے ملتے چلے جائیں گے. اب وہ کتنا ظلم و ستم ڈھائے گا اور کتنا خون خرابہ کرے گا, روایتوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. بنو کلب کے 30,000 لوگ اس کے ساتھ میں ہو جائیں گے, اور پھر زمین میں فساد مچائے گا, عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا, بچوں کو قتل کرے گا. قریشی لوگ بھاگ کر کے قسطنطنیہ کی طرف چلے جائیں گے, وہ بغداد پہنچے گا, 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرے گا. پھر لشکر خراسان میں پہنچ کر اہل خراسان کو تلاش کرے گا. پھر ایک لشکر مدینہ منورہ کو روانہ کرے گا, اہل بیت کو گرفتار کرے گا اور بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو شہید کرے گا, اور پھر کوفہ سے ایک جماعت لائی جائے گی. اس طرح وہ بڑا فتنہ و فساد پھیلائے گا, اور اس کے فتنہ و فساد کا بہت ساری روایتوں کے اندر ذکر ملتا ہے. سفیانی کو جب پتا چلے گا کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ کوفہ سے اپنا لشکر لے کر کے آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے گا. مدینہ منورہ پر یہ لوگ 3 دن تک فساد مچائیں گے اور پھر حرہ میں لوگوں کو شہید کریں گے. اس کا مقصد ہوگا کہ امام مہدی کو شہید کر دیا جائے, لیکن پھر وہ مدینہ سے نکل کر کے جب بیضا میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو زمین میں دھسا دے گا. صرف 2 لوگ بچ جائیں گے, ایک سفیانی کے لشکر کا آدمی بچ جائے گا جو سفیانی کو جا کے پورے حالات بتائے گا, اور ایک امام مہدی کا ایک شخص بچ جائے گا, وہ آپ کو آ کر کے سفیانی کے لشکر کے دھس جانے کی خوشخبری سنائے گا. اور پھر اس کے بعد میں بڑی جنگیں ہوں گی سفیانی کے مقابلے کے لیے. اہل خراسان وغیرہ کئی لوگ نکلیں گے, کئی الگ الگ اس سلسلے میں روایتیں ہیں, وہ ساری تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی. ایک تمیمی بندہ سفیانی کا مقابلہ کرنے نکلے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نمودار ہوئے ہیں تو تم ان کے یہاں جاؤ, اگرچہ برف پر گھٹنوں کے بل جلنا پڑے. یہ سفیانی کے مقابلے میں نکلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تالے سے بند صندوق کے اندر بند کر دیا جاؤں تو تالا اور صندوق توڑ کر بھی اس جنگ کے اندر جاؤں گا, یعنی اس جنگ کے اندر جانا اتنا اہم ہوگا. اب یہ تمیمی سفیانی کا مقابلہ کریں گے, میدان استخر میں سخت اور بڑی زبردست جنگ ہوگی, بے شمار لوگ مارے جائیں گے, اور اسی دوران ایک بڑا لشکر ظاہر ہوگا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا اور انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. تو یہ سفیانی کے جو واقعات روایتوں میں ملتے ہیں وہ بڑے کثیر ہیں. بہرحال اخیر میں سفیانی یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا. آپ اس کو ذبح درخت کے نیچے لٹا کر کے جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں ایسے آپ ان کو ذبح فرمائیں گے. تو ان سفیانی کے جو لشکر کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ بیان کیے گئے. بتایا گیا کہ وہ کھلم کھلا عورتوں کے ساتھ گھومے گا, جامع دمشق میں بیٹھ کر کے شراب پیے گا, جمع کرے گا, یہاں تک کہ عورت سفیانی کی ران پہ آ کے بیٹھے گی اور وہ مسجد کی محراب میں بیٹھا ہوگا. اتنی بے حیائی ہو رہی ہوگی تو ایک مسلمان کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ افسوس ہے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو سفیانی اس کو مسجد کے اندر قتل کرے گا. اس وقت آسمان سے ایک ندا آئے گی, لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابروں اور منافقوں کو اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے تمہیں امت مصطفیٰ کا ایک بہترین حاکم عطا فرمایا, یعنی امام مہدی کی بشارت دی جائے گی. پھر لوگ دوڑے دوڑے امام مہدی کے پاس جائیں گے اور امام مہدی سے بیعت ہوں گے, اور اس طرح امام مہدی سفیانی سے جنگ کے لیے روانہ ہوں گے اور حد شام تک پہنچیں گے. پھر آپ اخیر کے اندر اس کے اوپر فتح پائیں گے, اور صخرہ پر کنیسا کے قریب بطن وادی کے اندر بکری کو جیسے ذبح کرتے ہیں ویسے آپ کو ذبح کی, ویسے وہ سفیانی کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح فرمائیں گے. یہ تو ایک واقعہ ہوا. اسی کے ساتھ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
اہل روم سے بھی مقابلہ کریں گے. رومی لشکر آپ کے مقابلے میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو اس میں بھی فتح عطا فرمائے گا. اس کی بڑی تفصیلات ہے. سفیانی کی موت کے بعد میں رومی لوگ امام مہدی کو پہلے تو ہدیہ دیں گے اور آپ سے صلح کا پیغام چاہیں گے, لیکن بعد میں کچھ زمانے کے بعد وہ صلح کو توڑ دیں گے. پھر رومی اپنے بادشاہ کو مدد کے لیے بلائیں گے اور عیسائیوں کے جنگ کا ارادہ سن کر کے مدینہ کے جو ممتاز لوگ ہوں گے وہ امام مہدی کے ساتھ میں مدینہ منورہ آئیں گے. عیسائی کہیں گے کہ مسلمان قیدی ہمارے حوالے کیے جائیں. امام مہدی فرمائیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. پھر جنگ ہوگی. اس جنگ میں 3 حصوں میں اسلامی لشکر بڑھ جائے گا. 1/3 جنگ سے بھاگ جائیں گے, اللہ ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے گا. 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کو افضل شہید فرمائے گا, اور باقی مسلمان فتح یاب ہوں گے, وہ ہمیشہ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے. پھر رومی مسلمانوں سے جنگ کریں گے, قتل ہوں گے, ان کے بچے قیدی بنائے جائیں گے. اب رومی کہیں گے کہ غنیمتیں ہمارے لیے تقسیم کرو. بہرحال یہ سارے واقعات پیش آئیں گے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو رومیوں کے اوپر فتح عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائے گا. میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب دیکھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا جو لوگ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے ان کا مرتبہ شہداء بدر کے مرتبے کے برابر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام و رتبہ عطا فرمایا, اور حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ان کی مدد کے لیے میدان میں آئیں گے. 2 لاکھ ملائکہ کو میدان کے اندر مدد کے لیے اتارا جائے گا. مسلمان فتح پا کر کے روم کا ایک شہر ہے امورا, وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہودی ہیں, تو وہاں پر بھی جنگ ہوگی اور مسلمان پھر اس کے بعد میں مال غنیمت تقسیم کریں گے. تو کوئی جھوٹی خبر پھیلا دے گا کہ دجال نکل آیا ہے. لوگ جب دجال کی خبریں سنیں گے تو کہا جائے گا کہ جاؤ دجال کی خبر لے کر کے آؤ. پھر مسلمان دجال کی خبر لینے کے لیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے جو ایسے ہی غلط طریقے سے پھیلا دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد کے جو حالات جو روایتوں میں ملتے ہیں ان میں بتایا گیا کہ مسلمان پورا روم فتح کر لیں گے, پھر خلیج میں اتریں گے, اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سونا چاندی عطا فرمائے گا. ایک مجاہد کو 300 نوجوان عورتیں مال غنیمت کے اندر ملیں گی. اس کے بعد میں صحیح میں دجال کا خروج ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اسی موقع پر مسلمانوں کو قسطنطنیہ کی فتح عطا فرمائے گا. قسطنطنیہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا جو اولیاء کرام ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کا سامان پیدا فرمائے گا, اور مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رومیہ کے قریب قسطنطنیہ ہے. 4 تکبیریں کہیں گے, اس کی دیواریں جو ہے وہ گر جائیں گی, اور یہاں پر 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا جائے گا. پھر وہاں سے بیت المقدس کے زیورات صندوق میں بھر کر کے نکالے جائیں گے, اور بنی اسرائیل پر جو مائدہ اترا تھا, اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا لباس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, منبر سلیمان علیہ السلام, منہ و سلوہ میں سے جو 2 روٹیاں بچی ہیں وہ ساری حضرت امام مہدی نکالیں گے. اس کے بعد میں وہ آئیں گے. آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس دریا میں کشتیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب دریا کا ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا دریا میں کشتیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ دریا اتنا گہرا نہیں ہے, اسے چھوٹی کشتی کے ذریعے عبور کیا جا سکتا ہے. بہرحال امام مہدی کا لشکر اس شہر میں داخل ہوگا. قسطنطنیہ میں 4 بار نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور اللہ تعالیٰ شہر کو فتح عطا فرما دے گا, اور امام مہدی اس میں 7 سال تک رہیں گے. اس کے بعد میں آپ بیت المقدس چلے جائیں گے. بیت المقدس کا خزانہ نکالا جائے گا, اور یہاں پر جب آپ امام مہدی موجود ہوں گے تب بیت المقدس میں خبر آئے گی کہ دجال نے اسمان کے اندر خروج کیا ہے. اب صحیح معنوں کے اندر دجال نکلے گا اور دجال کی خبریں آئیں گی. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر دنیا کے 2 مومن اور 2 کافر بادشاہ ہوئے, یعنی پوری زمین پہ حکومت کرنے والے. مومنوں میں ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام, اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر. یہ 4 بادشاہ پوری زمین پہ حکومت کر چکے ہیں. 5ویں بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تشریف لائیں گے,
تو پوری روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکومت عطا فرمائے گا، اور امام مہدی کو اللہ تعالیٰ تمام زمین پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہندوستان میں امام مہدی کا لشکر آئے گا، ہندوستان کو فتح کرے گا، ہندوستان کے بادشاہ آپ کے تابع ہوں گے، اور پھر آپ ہندوستان کے سارے خزانوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیں گے، اور بیت المقدس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے گا، اس کو سجایا جائے گا۔ بیت المقدس میں امام مہدی چند سال تک قیام فرمائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح کلی عطا فرمائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور روایتوں کے اندر بہت ساری اہم باتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو بہت ساری کرامتیں بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا، ایک مقام پر اپنا جھنڈا امام مہدی گاڑ کر فجر کی نماز کے لیے وضو کے لیے دریا کے کنارے جب بیٹھیں گے تو دریا کا پانی آپ کے پیچھے، آپ سے پیچھے کو ہٹنے لگے گا، آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو دریا آپ کو جگہ دے گا، یعنی دریا خشک ہو جائے گا۔ آپ اعلان کریں گے لوگوں تمہارے لیے دریا ایسا خشک ہو گیا جیسے بنی اسرائیل کے لیے خشک ہو گیا تھا، اور آپ لشکر کے آگے اور لشکر آپ کے پیچھے دریا کے اندر خوشی کے اندر چل پڑیں گے، اور آپ یہیں پر وہ تکبیر کی صدا بلند کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مہدی کو عطا فرمائی۔ آپ حج کریں گے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جس سال آپ حج کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بہت سارا خون خرابہ ہوگا، اور اس خون خرابے کے اندر جمرہ کے پاس میں مسلمانوں کا بڑا خون بہے گا، اور اس کے بعد ہی میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ تو یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جو روایتیں بیان کی گئی ان میں ایسی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ اگر ان نشانیوں پہ غور کیا جائے تو بندہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا بھی وقت نہیں ہوا ہے، جیسا کہ میں نے کچھ روایتوں کے سامنے بھی اشارہ کیا، اور کچھ روایتیں یہ ہیں کہ امام مہدی کے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قمیص مبارک ہوگی، آپ کی تلوار ہوگی، بغیر سلا ہوا مکملی کالے کلر کا جو ہے ملاوٹ والا جھنڈا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے آپ کی جو تیبند ابھی تک کھولی نہیں گئی ہے وہ آپ کے پاس میں ہوگی، اور آپ کے سر پر بادل ہوں گے جس سے ندا آئے گی یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ امام مہدی سے کوئی آپ کے بارے میں سوال کرے گا تو آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے، پرندہ اڑ کر کے آپ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ ایک لشکر آپ کے پاس میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا میں اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دے گا، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستون نکالے گی، عوام بالکل بے نیاز ہو جائیں گے، اور کعبہ معظمہ میں جو خزانے دفن ہیں امام مہدی ان کو بھی نکالیں گے اور ان کو بھی اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹے گا، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے، آپ لوگوں کو بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی آپس میں ملاقات ہوگی، یہ آنے والے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ساری علامتیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایتوں میں ملتی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور بیت المقدس کی طرف جب آپ ہجرت کر جائیں گے اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا ظہور ہوگا۔ تو آپ کے جو باقی حالات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے زمانے میں انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔